پاکستان میں اچھا کھانے، اچھا پہننے اور گلچھڑے اڑانے کے ساتھ ساتھ کئی ادیبوں نے زندگی کی بے معنویت پر کمال کے مضمون اور افسانے لکھے ہیں۔ اسی طرح چیختے چنگھاڑتے شور مچاتے محلوں کے اندر تنگ مکانوں، مستقل مہمانوں اور امٹتے چوباروں کے درمیان پڑوسی لڑکیوں سے عشق لڑاتے ہوئے بے شمار شاعروں نے تنہائی اور اکلاپے پر کمال کی نظمیں لکھی ہیں اور نقادوں سے جھولیاں بھر کے داد حاصل کی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہ تو بے معنویت کی روزمرہ خودکشی سے کبھی گزرے ہیں اور نہ ہی انہوں نے تنہائی کے دکھ دیکھے ہیں۔ میں تنہا تو خیر نہیں تھا، لیکن زندگی اس قدر لا یعنی سی ہو گئی تھی کہ اب اس پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ کیفیت جو ایمان اور کفر کے درمیان جنم لے کر انسان کو دوہریت کی طرف مائل کر کے رکھتی ہے، کچھ ویسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ مذہب تو ہٹ کنڈے کی طرح ہر وقت لباس کے اندر گھسا ہوا تھا اور نئے کپڑے پہننے پر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا تھا۔ مذہب کے چیرہ دستیاں، آپس کی خانہ جنگیاں، دشمنوں کے ساتھ لڑائیاں، افراد کی دشمنیاں اور ظلم کی کہانیاں اتنی زیادہ اور اس قدر دور تک پھیلی ہوئی تھیں کہ ہر قسم کا مذہب زہر آب بن کر رہ گیا تھا۔ حوالدار صاحب کی موجودگی کا واہمہ، ان کی کڑکدار آواز کے بھری التباس اور مذہب کی فوق الفطری چیرہ دستی نے مجھ سے خوش وقتی کا سامان چھین کر زندگی کو کھنگر سا بنا دیا تھا۔ اب زندگی کے دو ہی عظیم مقصد سامنے تھے، روزمرہ کی نوکری یا ایک جھٹکے کی خودکشی۔ جس لذیذ راتب کی رکابی سے کتے کا منہ سنگلی کے زور پر واپس کھینچ لیا جائے، اس کا علاج کتے کی سی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں دیار غیر میں کمی رزق کے خوف سے نوکری کے ساتھ چمٹا رہا اور اسی عظیم مقصد کو زندگی کا سہارا بنا لیا۔ اورینٹل انسٹیٹیوٹ کی ساری کلاسیں شام کے 5 بجے ختم ہو جاتی تھیں، لیکن مجھے 7 بجے تک بیٹھنا پڑتا تھا۔ اصل کلاس کے ختم ہو جانے کے بعد مجھے گھنٹہ بھر کلاس روم میں فارغ بیٹھنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد ایک نیا درس شروع ہوتا تھا۔ اس درس کا صرف ایک ہی طالب علم تھا اور اس خصوصی کلاس کے لیے مجھے الگ سے بھتہ ملتا تھا۔ میرے اس اسٹوڈنٹ کا نام ویتوریو ولونیکا تھا اور یہ منسٹری آف کامرس میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھا۔ بھرا ہوا مضبوط جسم، میدا اور شہاب چہرہ، کالی سیاہ داڑھی جس میں چاندی کی سفید تاریں، آنکھوں پر موٹے فریم کا چشمہ، چوڑی پیشانی، کانوں کے اندر بالوں کے گھنگریالے چھلے، بائیں ہاتھ میں موٹی میرج رنگ۔ ویتوریو ولونیکا مجھ سے عمر میں کوئی 18-20 سال بڑے ہوں گے، لیکن جس ادب اور سپردگی کے ساتھ کلاس روم کے دروازے پر آ کر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتے، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ اندر آنے کے لیے اجازت نہ مانگا کریں، سیدھے اپنی سیٹ پر آ جایا کریں، لیکن ان پر میری اس درخواست کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جن دنوں میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا، وہ سندھ اردو ریڈر برائے جماعت ہشتم پڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بانگے درا کی نظموں کا مختصر سا انتخاب تھا جو پروفیسر باؤ ثانی کی نگرانی میں جمع کر کے سائیکلو اسٹائل کیا گیا تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان سے پوچھا کہ وہ اردو کیوں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا، ہم پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت بڑھانے کی خواہش مند ہیں۔ بڑھانے کے کیا، شروع کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس نئے ملک کے ساتھ تجارتی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں آفیسروں کے علاوہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں سے بھی ملنا پڑے گا۔ ان سے ملنے اور ان کی طلب سے بہرہ مند ہونے کے لیے ان کی زبان میں گفتگو کرنا ہوگی، اور چونکہ ان کی قومی زبان اردو ہے، اس لیے میں اردو پڑھنے پر مجبور ہوں۔ ڈاکٹر ولونیکا اکنامکس کے پی ایچ ڈی تھے اور عربی زبان سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ عربی زبان پر حاوی ہونے کی وجہ سے انہیں اردو سیکھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ مجھے کسی قسم کی تکلیف دیے بغیر بڑی آسانی سے سبکن آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک مشکل ضرور تھی کہ وہ فقرے کی ساخت کو گرامر کے اصولوں پر رکھ کر آگے چلتے تھے۔ ایک دفعہ عبارت میں دھلوائی کا لفظ آیا تو ڈاکٹر صاحب رک گئے، پھر میری طرف منہ کر کے پوچھنے لگے، یہ دھلوائی کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ لفظ دھونے، دھلنے اور دھلوانے سے متعلق، جیسے ہم کپڑے دھلواتے ہیں،
فرش دھلواتے ہیں، ہاتھ دھلواتے ہیں اور ان کے علاوہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے میری بات کاٹ کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے سر، دھونے کے عمل کو تو میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دھلوائی گرامر میں کیا ہے؟ میں نے کہا، اوہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، دھلوائی بھی دوسرے پیشوں کی طرح بس ویسی ہی ہے، اور اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے رخ میں بھی وہی عمل پایا جاتا ہے۔ لفظوں اور ٹوٹے پھوٹے فکروں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتے مجھے اچانک یاد آیا، اور میں نے منہ پکا کر کے یقین کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب دھلوائی اسم ہے، اسم، ناؤن۔ ڈاکٹر صاحب نے ادب کے ساتھ سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولے، اسم تو ہے سر، مگر کیسا اسم؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ان اسموں کمبختوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اور ولایت کے طالب علم ان سارے قسموں سے واقفیت حاصل کیے بغیر آگے نہیں چلتے، تو میں نے بڑی شرافت کے ساتھ اقرار کر لیا کہ مجھے معلوم نہیں دھلوائی کس قسم کا اسم ہے۔ ڈاکٹر ولونیکا نے کہا، چلیے چھوڑیے، اس کو پھر دیکھ لیں گے، پہلے ہم اپنا سبق ختم کر لیں۔ سبق ختم ہوا، کلاس ختم ہوئی، ہم دونوں دروازہ بھیڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو کوئی رات کے 12 بجے مجھے ڈاکٹر ولونیکا کا فون آیا کہ دھلوائی اس میں معاوضہ ہے۔ میں نے کہا، اچھا آپ یہ پوچھ رہے تھے، یہ تو واضح اس میں معاوضہ ہے۔ اس وقت میں ٹھیک سے آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے سر، میری اردو بول چال ابھی کافی کمزور ہے اور میں اپنا مطلب ٹھیک سے سمجھا نہیں سکتا، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ جن دنوں کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں مذہب سے پوری طور پر متنفر ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو مذہب اسلام سے مکمل طور پر خارج کر لیا تھا، انہی دنوں بفانا کے تہوار پر میری ایک ایسی لڑکی سے ملاقات ہوئی جو اپنے علاقے کی نامی گرامی مارکسسٹ تھی اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ مذہب تو عوام الناس کے لیے افیون کا درجہ رکھتی ہے، اور اس نے نوع انسانی کے درخشاں مستقبل کو کھدیڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے اپنا فون نمبر دیا اور میں نے جواباً اس کو اپنا فون نمبر بھی دیا اور ساتھ گھر کا پتہ بھی دیا۔ ہم کئی وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ گہرے اسرار کی لڑکی تھی اور بڑی خوش خلق بھی۔ ایک شام ڈاکٹر ولونیکا کی کلاس لیتے وقت پتہ نہیں کدھر سے کالے بادل آ کر آسمان پر چھا گئے کہ باہر اندھیرا گھپ ہو گیا۔ سڑک پر جلتی ہوئی بتیاں کسی وجہ سے اچانک بجھ گئیں اور میرے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، سر شاید آج آپ کو بس یا ٹرام ملنے میں تکلیف ہو، اس لیے آج آپ کو میں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ باہر تیز بارش ہونے لگی اور موسم اچانک سرد ہو گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی برساتی پہن کر بیٹھ جاؤں، کچھ ٹھنڈ سی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بات کا جواب دیے بغیر جلدی سے اٹھے، کھونٹی سے میری برساتی اتار کر اسے پہنانے کے انداز میں کھول کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پہن تو لی مگر انہیں آئندہ کے لیے ایسی خدمت کرنے سے منع کر دیا۔ جب وہ میرے سامنے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس بڑے سارے کلاس روم کو باہر کے موسم نے سیل بند کر کے ہمیں بالکل تنہا کر دیا۔ ڈاکٹر ولونیکا نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پڑھائی بند کر دیں؟ میں نے کہا، ضرور ضرور، کچھ عجیب سا موسم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، کم از کم پڑھائی کے قابل نہیں رہا، اعتراف کی مناسب ہو گیا ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے، باہر ہونے والی بارش کی آواز سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اچانک ڈاکٹر صاحب نے اپنی چمکدار آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا، سر کیا میں آپ سے ایک پرائیویٹ بات کر سکتا ہوں؟ خالص پرائیویٹ بات، اپنی زندگی سے متعلق۔ میں نے کہا، ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں، میں گوش بر آواز ہوں۔ انہوں نے رک رک کر بڑے شرمیلے انداز میں کہا، استاد محترم، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت محبت کرتا ہوں، ایسی گہری اور شدید محبت جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں کچھ گھبرا سا گیا اور دھیمی آواز میں بولا،
آپ کی مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے میری بات سنے بغیر جلدی سے کہا۔ اور سر، ایسی محبت بتائے بھی نہیں جاتے اور جتائے بھی نہیں جاتی، اس میں ایک عجیب طرح کا لگاؤ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ویرونیکا میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں محبت بھی تھی، عقیدت اور شفقت بھی، مودت اور مروت بھی، شہوت اور شرافت بھی، عاجزی اور سپردگی بھی۔ جیسے جھوٹا حال کھیلتا کھیلتا انسان سچ مچ ٹرانس میں چلا جاتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر ویتوریو ویرونیکا میرے سامنے ثبات میں بیٹھے تھے اور خوشی اور کامرانی کے جذبے سے مسکرا رہے تھے۔ میں نے کسی قدر سنجیدگی سے پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر ویتوریو ویرونیکا، سیکریٹری کامرس، وزارت تجارت، فیڈرل گورنمنٹ آف اٹلی نے کہا، جناب والا، آج سے ٹھیک 9 برس پہلے میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن مجھے اس کا کوئی شاہد دستیاب نہیں ہوا۔ میں ان کی بات بالکل نہیں سمجھ سکا اور ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پہلے تو محبت سے دبایا، پھر تھپ تھپانے لگا۔ میں نے کہا، مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، دلی مبارک، روحانی اور قلبی مبارک۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کر کے آہستگی سے کہا، لیکن میں اسے مکمل نہیں سمجھتا، اس میں ابھی گیپ ہے۔ میں نے کہا، گیپ گوپ کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب، یہی اکمل اور اسلم مذہب ہے جو آپ نے قبول کیا، اور یہی وہ دین ہے جس نے آپ کو پسند فرمایا، اور کیوں نہ ہو۔ میں نے خوشی سے ان کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، میرے مذہب میں ایک شریف النفس، قابل قدر، صلح کل اور انسان دوست شخص کا اضافہ ہوا، لیکن یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیتوریو نے کہا، جن دنوں میں عربی پڑھ رہا تھا اور میں نے اس زبان پر کافی دسترس حاصل کر لی تھی، تو ایسے ہی شوقیہ طور پر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد زبان کا اور زیادہ مزہ لینے کو میں نے ساتھ الف لیلا کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ ایک روز قرآن پڑھتا اور دوسرے روز الف لیلا۔ دونوں چیزوں نے مجھے بڑا لطف دیا، لیکن آہستہ آہستہ الف لیلا کے مطالعے سے میری طبیعت اچاٹ ہو گئی اور میں خالصتاً قرآن کا ہو کر رہ گیا۔ ڈاکٹر ویتوریو ویرونیکا نے غور سے میری جانب دیکھا اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں بھی نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی کہنے لگے، استاد مکرم، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا، بچپن میں پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد وقت ہی نہیں ملا۔ BA، MA کی تیاری میں لگے رہے، اب ارادہ ہے کہ جو ہی فرصت ملے گی قرآن ضرور پڑھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ کے پاس یہاں ہے کہ میں لا دوں؟ میں نے کہا، نہیں، میرے پاس ہے ایک حمال شریف، میری ماں نے چلتے وقت دی تھی، لیکن میں اسے کھول نہیں سکا، یہاں بھی وقت نہیں ملتا ڈاکٹر صاحب۔ باہر بارش کافی تیز ہو گئی اور آسمان پر گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ بجلی چمکنے کے وقفے لمبے ہونے کی وجہ سے آسمان اور بھی تاریک ہو گیا تھا اور ہمارے کلاس روم کی خاموشی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر ویتوریو ویرونیکا نے کہا، جوں میں قرآن پڑھتا تھا، میرے ذہن کے جالے اتر رہے تھے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، جہاں جہاں کوئی سری رمز ہوتی تھی، اس سے روح کی ذات میں بالیدگی پیدا ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر ویرونیکا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پیوٹے جوڑ کر کہا، روح کی باقاعدہ ایک ذات ہوتی ہے سر، اور یہ ذات باہر کے حالات اور واقعات سے متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اس کی صحت جسمانی قائم رکھنے کو اسے سری رموز سے وابستہ رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی خوراک اور اس کے تغذیے کا منبع لامعلوم میں ہوتا ہے، اور اس کی ڈرپ لامعلوم کے گلوکوز کی تھیلی سے بندھی ہوتی ہے۔ اس نے میرا منہ تحیر سے کھلا دیکھ کر کہا، سیدھی سی بات ہے سر کہ انسانی فہم و دانش کی آبیاری قرآن کے مضمون اور متن سے ہوتی ہے، اور انسانی روح کی ساری فریشمنٹ حروف مقطعات سے اور نہ سمجھ میں آنے والی آیات سے جڑی ہوئی ہیں، نامعلوم سے وابستہ ہے۔ یہ نامعلوم کی کائنات معلوم سے بھی بڑی اور اس سے بھی گہری ہے، اس کی کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے اس کی بات نوٹ تو کر لی، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے حساب سے تو لامعلوم کوئی شے ہی نہیں تھی، نہ قابل لمس، نہ قابل محسوس، نہ کوئی مری، نہ غیر مری۔
میں نے اس کا دل رکھنے کو یوں ہی ہاں ہاں کر دیا اور شاید وہ بھی کسی حد تک میری ہاں ہاں کو سمجھ گیا۔ کہنے لگا، وہ رات بھی تقریباً ایسی ہی تھی، اسی قدر تاریک اور ایسی ہی گمبھیر، لیکن اس وقت سے تھوڑی سی آگے تھی۔ رات کا 1 یا 1:30 بجا ہوگا۔ میری بیوی اور بچے دونوں گہری نیند سو رہے تھے اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ذرا سی دیر بعد خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور آہستگی سے چلتا ہوا لفٹ کے سامنے سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ بڑی غربا پائی سے جب میں اپنی عمارت کی 7ویں منزلیں طے کر کے کوٹھے پر پہنچا تو وہاں بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ چھت پر امڈا ہوا پانی پر نالوں کے اندر چنگھاڑتا ہوا داخل ہو رہا تھا، لیکن اب بھی چھت پر اس کے سطح 3-4 انچ بلند تھی اور ابھی اس میں پانی اور جمع ہو رہا تھا۔ میں اپنے جوتے اتار کر چھت کے عین درمیان میں جا کھڑا ہوا اور منہ اوپر اٹھا کر بولا، اے سمیع و بصیر اور اے علیم و خبیر، تو جانتا ہے کہ میں ملک میں اور اس شہر میں اکیلا ہوں اور یہاں کوئی میرا محرم اسرار نہیں۔ میں تیرے ان مظاہر، اس بادل، بجلی، بارش اور موسم کو گواہ بنا کر تیرے پسندیدہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان مشکلات کے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمانا جو مسلمان بننے کے بعد مجھ پر اپنا بوجھ ڈالیں گی۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک بہت ہی کچا اور بے حد بودا مسلمان ہوں اور تیرے فضل کے بغیر اگلا سانس بھی نہیں لے سکتا، اس لیے مجھ پر خصوصی عنایت فرمانا اور اس عنایت کو آگے سے آگے پھیلاتے جانا۔ ڈاکٹر ویلونیکا نے کہا، میری اس تبدیلی مذہب پر مجھے کسی مظہر قدرت سے تو کوئی نشانی نہ ملی، البتہ وہاں کھڑے کھڑے میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ بارش کے پانی میں میری آنکھوں کا پانی بھی شامل ہونے لگا۔ جب میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر چھت پر نیچے اپنی پہلی منزل پر آیا تو میرے فلیٹ کے کھلے دروازے پر میری بیوی اور بیٹا کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر ویلونیکا نے تھوڑی دیر توقف کے بعد کہا، ان دونوں کے ساتھ میرا کیا ناطہ ٹھہرا یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد مجھ میں کچھ خوشگوار تبدیلیاں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ باہر بارش کی یورش قدرے کم ہو گئی تھی، سڑک کی روشنیاں بھی لوٹ آئی تھیں اور کلاس روم کے اندر کا فضائی دباؤ بھی نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے لیے تو آپ کی عطا کردہ یہ خبر بہت بڑی تقویت کا باعث بن گئی ہے کہ اب اس درسگاہ میں اکیلا نہیں۔ انہوں نے کہا، اب جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ روایات سنائی ہیں اسے آخری ٹچ دینے کے لیے میری مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان سے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے، میں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار اور اعلان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس میں شاہد بنانا چاہتا ہوں کہ بغیر شہادت کی نیت اعلان کا درجہ اختیار نہیں کرتی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے تو کسی کو مسلمان کرنا نہیں آتا، نہ تو آج تک میں نے کسی کو مشرف با اسلام کیا ہے اور نہ ہی میں اس کے آداب سے واقف ہوں، بس جس طرح سے آپ نے کر لیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، جس طرح آپ ہیں اسی طرح رہیں گے، فقط روز حشر تک اس حقیقت کے گواہ رہیں گے۔ پھر انہوں نے قدرے اونچی آواز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک سورت کی تلاوت کی اور آخر میں کہا، یا اللہ، یا رب الکعبہ، میں ویتوریو ویلونیکا اپنے استاد محترم اشفاق احمد کے سامنے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتراف کرتا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق اور نبی آخر الزمان تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں تیرے فرستادہ نبیوں، تیرے فرشتوں اور روز قیامت پر ایمان لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر ہم دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک دوسرے کے لیے ایمان کی سلامتی اور دین و دنیا میں سرخرو ہونے کی دعائیں مانگی۔
ڈاکٹر دیتوریو ولونیکا پورے 1.5 سال مجھ سے سبق لیتے رہے اور باقاعدگی کے ساتھ کلاس روم میں آتے رہے۔ آخر شام چونکہ پوری انسٹیٹیوٹ میں ہم دونوں ہی ہوتے، اس لیے مغرب کی باجماعت نماز باقاعدگی سے ادا کر کے اور بڑا دروازہ بھیڑ کے اپنے اپنے گھر جاتے۔ بس یہی ایک نماز تھی جو میں نے باقاعدگی کے ساتھ 1.5 سال تک روم میں پڑھی، لیکن ڈاکٹر ولونیکا کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ پھر بھی مجھے تقریبوں اور تہواروں میں ملتے رہے، لیکن ہمارے درمیان کوئی باقاعدہ ربط نہ رہا۔ انہی ایام میں نے نقوش کے لیے ایک افسانہ گلِ بان کے عنوان سے لکھا، لیکن آدھی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے اس کا نام چرواہا کر دیا۔ لیکن افسانہ بھجوانے سے پہلے جب میں نے اس پر نظر ثانی کی تو چرواہا کاٹ کر اس کا نام گڈریا کر دیا۔ یہ افسانہ پاکستان پوسٹ کر دینے کے بعد مجھے اس وہم نے گھیر لیا کہ افسانہ اچھا نہیں ہے اور اس کی بنت میں جھول رہ گیا ہے۔ کہانی میں ڈاکٹر ویتوریو ولونیکا، میرے مڈل اسکول کے استاد لالا بھگت رام اور گیانی جی کی جھلک ضرور ہے، لیکن اس میں ان کی ہوت نہیں ہے۔ میں نے فوراً ایک خط محمد طفیل کو لکھا کہ افسانہ روک لیں، یہ ترمیم طلب ہے، اسے ٹھیک کر کے آپ کے پاس بھیجوں گا، لیکن ان کا جواب آیا کہ اب تو بڑی دیر ہو گئی، فرمے چھپ رہے ہیں۔ چند دنوں میں رسالہ چھپ کر مارکیٹ میں آ گیا۔ کوئی 1 ماہ بعد محمد طفیل نے رسالے میں چھپا ہوا افسانہ کاٹ کر مجھے بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک مختصر سا خط لکھا کہ افسانہ اچھا رہا، لوگوں نے پسند کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا، اس کی کوتاہیوں پر لوگوں کی نظر نہیں گئی۔ یہ کہانی میں نے ڈاکٹر ویتوریو ولونیکا کو پڑھنے کے لیے دی تو انہیں بہت ہی پسند آئی۔ کہنے لگے، کاش میرا کردار بھی داؤجی جیسا ہوتا۔ میں نے کہا، آپ تو ونب ہیں کہ منزل پر پہنچ بھی گئے، وہ ابھی تک ابن السبیل ہیں۔